السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 44۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا، تم نکل جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب کے سب۔ اہبطوا منہا جمیعاً، اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ۔ فَإِمَّا، پس جب کبھی بھی، یاتینکم، تمہارے پاس آئی، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت۔ فَإِمَّا یاتینکم منی ہدن، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، فَمَن، تو جنہوں نے، تو من، جنہوں نے، تابع، پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ لوگ، یحزنون، غم کریں گے، نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ اس آیت کی تدریس گزشتہ کلاس میں جاری تھی، اسی سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جنہوں نے پیروی کی میری ہدایت کی۔ یہ حرف عاطف ہے، من، یہ موصولہ ہے، فا کے معنی ہیں پس، یا یہاں پر تو کے معنی کیے گئے ہیں۔ من، جنہوں نے، یہ چونکہ آگے فعل میں ضمیر اسی من کے لیے ہے، اس لیے نے اس کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے یہیں پر۔ فمن تابعہ، تو جنہوں نے، تابعہ، پیروی کی، پیچھا کیا۔ تابعہ کی بحث لیتے ہیں۔ تابع شیء تبعاً، تبعاً مصدر ہے، فعل تابعہ ہے، اور تبوعاً، تباعاً، تباعتاً، یہ بھی اس کے مزید مصادر ہیں، اور اس کے معنی ہیں پیچھے چلنا یا ساتھ چلنا، اتباع کرنا یا تابع ہونا۔ دوسرے معنی اس کے کسی کے بعد آنے کے بھی ہیں، تابع، کسی کے بعد آنا۔ اور تیسرے معنی بنتے ہیں ماتحت ہونا، اور درخت بہت ساری شاخوں والا ہو اور شاخیں جھوم رہی ہوں تو اس کے لیے بھی فعل یہی استعمال ہوتا ہے، تابعہ۔ اسی سے ایک اور فعل بنتا ہے تابعہ میں، تے کے بعد ایک الف شامل کر کے، الف زائدہ کہلاتا ہے، اور یہ باب مفعلہ بنتا ہے۔ یہ تابعہ ثلاثی مجرد میں ہے، اور جب اس میں ایک حرف زائد کر دیا تو یہ ثلاثی مزید میں چلا جائے گا، اور ثلاثی مزید کے ابواب میں سے تابع فعل ماضی بنے گا، اور متابعتاً اس کا مصدر آئے گا، اور باب اس کا مفعلہ کہلاتا ہے، اور اسی کا تباعاً بھی مصدر آتا ہے۔ اس کے معنی پیچھے پیچھے چلتے رہنا، یا کسی کام کو مسلسل جاری رکھنا، اور پختہ اور بہتر بنانے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کام میں مزید کام کو جاری رکھ کر اس کو بہتر بنایا۔ تابعن، اسم فاعل بنتا ہے تابعہ سے، اور لاحق یا متصل اس کے معنی بنیں گے، محکوم اور ماتحت کے معنی بھی بنتے ہیں۔ شاگرد کو بھی تابع کہتے ہیں، خادم کو بھی کہتے ہیں، اور مرید یا چیلے کو بھی تابع کہا جاتا ہے۔ اور تابع کی جمع تبعن
اور تباعن اور تبعتن یہ مختلف جمع آتی ہیں۔ اور تابع کے ایک معنی صرف نحو کے لحاظ سے ایسا اسم ہے جو کسی اعراب کے لحاظ سے کسی اور اسم کے تابع ہو، وہ لفظ یا وہ اسم، وہ کلمہ جو کسی اعراب کے لحاظ سے کسی اور لفظ کے تابع ہو، اسی جیسے اس پہ اعراب آئیں تو اس کو بھی تابع کہا جاتا ہے۔ تو نحو کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے تابع کے یہ معنی بھی ہیں۔ فمن تابع ہدایا، یہ مفعول بہی ہے، مفاعیل مختلف قسم کے ہیں، کچھ بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مزید بھی کسی وقت ہم دیکھیں گے۔ تو تابع کا فاعل تو ضمیر ہے جس کا مرجع من ہے، جنہوں نے یا جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، یہ دو کلمات ہیں۔ ہدن ایک کلمہ ہے جس کی بحث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ اسم ہے ہدا یہدی سے، اور ہدن ہدایت کو کہتے ہیں۔ اور یا یہ ضمیر ہے، یا متکلم، ضمیر متصل، اور خدا اسم ظاہر ہے جو اس مرکب میں، یہ ایک مرکب اضافی ہے، تو اس میں ہدن جو ہے وہ مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے۔ ہدا پر تو اعراب ظاہری نہیں آ سکتے کیونکہ اس کا آخری حرف گرا ہوا ہے، لیکن یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ لیکن جو ضمیر ہے یا، اس پہ بھی ظاہری اعراب نہیں آئیں گے، تقدیری اعراب آئیں گے، کیونکہ یہ مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی اعراب کے لحاظ سے نہیں ہوتی، اور استعمال کے لحاظ سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی جہاں اس کا استعمال ہے اس لحاظ سے یہ مجرور ہے۔ تو یا متکلم مجرور یہاں پہ یہ آئی ہے۔ تو ہدایا میری ہدایت کی پیروی کی، یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہوا، اور وہ من شرط والا مفہوم بھی پیدا کر رہا ہے، اور اس کا جواب آگے شروع ہوتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پس لا نہیں، تو نہیں ہوگا، خوف کوئی خوف، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے، لیکن عام طور پہ جب اس کے بعد خبر بیان نہ ہو تو پھر وہ منصوب آتا ہے، اور جب خبر بیان ہو جائے تو پھر خوف یہ اس پہ ضمہ آتی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، پہلے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ لا ہے، کوئی خوف نہیں، لا خوفن کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، و اور لا نہ ہی، ہم وہ لوگ، یحزنون کوئی غم کریں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یحزنون اس کا مادہ حیز نون ہے، اور تینوں کو اگر ہم فتح دیتے ہیں، حزانہ اس کا فعل ماضی بنے گا، یحزنو اس کا فعل مضارع ہوگا، اور حزنن اس کا مصدر ہوگا۔ حزن الامر فلانن حزنن، اگر یہ جملہ بولا جائے تو اس میں معنی غمگین کرنے کے پیدا ہوتے ہیں، اس بات نے انہیں فلاں شخص کو غم میں ڈال دیا، غمگین کیا، تو غمگین کرنا اس کے معنی ہیں، رنج پہنچانا، رنجیدہ کرنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تو یہ اس میں لا یحزنک تجھے غمگین نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے، رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اس سے جو جس کو رنجیدہ کیا جائے وہ محزون بنتا ہے، غمگین، غم میں پڑنے والا، غمگین ہونے، اور حزین بھی اس سے بنتا ہے۔ تو رنجیدہ شخص کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، حزین یا محزون۔
اور اسی مادے سے ایک مختلف، یہ تو حزانہ یحزنوں کی بات اب تک ہوئی ہے، حزینہ یحزنوں بھی استعمال ہوتا ہے. حزینہ یحزنوں، اس میں فرق یہ پڑا کہ عین کلمہ جو درمیان والا حرف ہے اس میں پہلے ہم نے ماضی میں فتح اور مضارع میں ضمہ کے ساتھ یہ باب ناصرہ ینصرو بنتا ہے، اور حازینہ یحزنو عالم یعلم باب بنتا ہے. تو یہ مختلف ابواب میں مختلف معانی پیدا کرنے کے لیے بھی عربی زبان کے مادے آتے ہیں. حازینہ یحزنو، اس کا مصدر حزنن ہے، اور حزن الرجل حزنن و حزنن، حزنن بھی مصدر آتا ہے، حزنن بھی. تو حزن الرجل حزنن و حزنن دونوں مصادر ہیں، اور حزن کی جمع حزنا بھی آتی ہے، اور اس سے اسم فاعل کے معنی دینے والا لفظ حزنان بنتا ہے، فعلان کا وزن، اور اس کی جمع حزانی آتی ہے. تو اس کے معنی بھی رنجیدہ اور غمگین ہونے کے ہیں. اور حازینہ لہو و علیہ، اس کے ساتھ صلہ لام کا اور علا کا دونوں آتے ہیں، تو اس میں غمگین ہونے، کسی وجہ سے غمگین ہونے کے معنی ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یہ حزن یہی استعمال ہوا ہے جو مصدر ہے غم کے معنوں میں. اسی طرح سے ابیضت عیناہ من الحزن، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ حزن انہی معنوں میں آیا ہے، اور اس سے اسم فاعل کے معنی دینے والا لفظ حازن بنتا ہے اور حزین بھی بنتا ہے. تو ان کے معنی غمگین ہونے یا غم کرنے یا رنجیدہ ہونے کے ہیں، رنجیدہ ہونے والا. تو یہ معنی اس میں بنتے ہیں. تو یہ مختلف ابواب میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی اسی طرح کے بعض مادے ہیں جو مختلف ابواب میں آتے ہیں، اور اس لحاظ سے معنوں میں بھی کچھ فرق پڑتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. والذین، اور وہ لوگ جو یا جنہوں نے کفروا کفر کیا، واو حرف عاطف ہے، اور الذین اسم موصول ہے، اور واو کے ذریعے اس کو معطوف کیا گیا ہے. معطوف علیہ اس سے پہلے والا جملہ یا پہلی آیت ہے، اور یہ جملہ اس پہ عطف کیا گیا. اسے عطف بھی کہتے ہیں، معطوف بھی کہتے ہیں، اور واو کو عاطفہ کہتے ہیں. تو حروف عاطفہ کا یہی عمل ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے پر، ایک جملے کو دوسرے جملے پر، یا ایک مضمون کو دوسرے مضمون پر عطف کرنے کے لیے یہ آتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کذبوا جٹلایا، انہوں نے جٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو. یہ بے کا ترجمہ، یہ کذبوا کا صلہ آ رہا ہے کو کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. یہ حروف جو کسی فعل کے ساتھ لازمی حصے کے طور پہ آتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اسم جو ہے اس فعل کے تعلق میں فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یا کچھ اور بن رہا ہے. تو معنوں کے لحاظ سے یہ مفعول ہے، لیکن عربی گرامر کی اصطلاح میں ہم اسے متعلق کہتے ہیں. اس تعلق کو، اس اضافت کو تعلق کہا جاتا ہے. تو بآیاتنا ہماری آیتوں کو جٹلایا. آیات آیتن کی جمع ہے، اور آیتن کی جمع آیات بھی آتی ہے، آیون بھی آتی ہے.
اور یہ مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے۔ آیات کا لفظ بے کی وجہ سے مجرور ہے، اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ آیات مضاف اور نا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ جو بھی اسم مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا، کا وہ ضمیر ہو یا اسم ظاہر ہو، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ نا یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمارے نشانات کو انہوں نے جھٹلایا۔ اولئک، تو وہی لوگ ہیں، وہی ہیں۔ یہ جواب کے طور پہ بن رہا ہے، پہلے جن لوگوں کا بیان ہوا انہی کا نتیجہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اولئک وہی ہیں، یہ اس میں اشارہ بعید ہے جمع کے لیے، اور واحد کے لیے ذالک کا اشارہ آتا ہے، اولئک جمع کے لیے ہے۔ اولائے اور اولئک دونوں جمع کے لیے ہیں۔ اولئک کا اس کے ساتھ اگر مل جائے تو یہ اولئک کو دور کے اشارے کے بیان کے لیے ہے، اور ہا شروع میں لگا دیں، ہا اولائے، تو وہ قریب کا اشارہ عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ان لاحقوں کے بغیر، یعنی ہا کے بغیر یا کا کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے اولائے۔ اس صورت میں بعید اور قریب دونوں اشارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اولئک وہی ہیں، اصحاب النار، آگ والے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، اور النار آگ، اور جہنم کا نام بھی ہے النار۔ آگ کے ساتھی جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی اس میں پڑنے والے ہیں، ان کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں پڑیں گے یا رہیں گے۔ اولئک وہی ہیں، اصحاب النار، جو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ ہم وہ لوگ، ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وہ لوگ، فیہا، اس میں، النار کی طرف ہا کی ضمیر کا مرجع ہے، اس کی طرف یہ راجع ہے، یعنی النار ہی یہاں مراد ہے، اس آگ میں یا جہنم میں۔ خالدون، لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ خلود کی بحث ہم مزید بھی پڑھیں گے۔ اس کے معنی ہمیشہ رہنے کے بھی ہوتے ہیں، لمبا عرصے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر لمبا عرصہ کے معنی ہیں، اس کی تفصیل آگے وضاحت میں آ جائے گی۔ سلیس ترجمہ یہ بنے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا، وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم الفاظ کی ترکیب اور تفصیل پڑھتے ہیں۔ و، یہ حرف عاطف ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور۔ الذین، اسم موصول، اور یہ معطوف یا عاطف ہے، اور اس کے ساتھ اس کا صلہ، پورا ایک جملہ جو ہے وہ معطوف بنتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جنہوں نے۔ جنہوں نے، یہ اصل میں تو کفرو کی ضمیر کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا مرجع الذین ہے، اس لیے اکٹھا ترجمہ اس کا یہاں پہ بیان ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفرو، انکار کیا۔ کفرہ کی بحث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہ کفرہ فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور اس سے کفرو تیسرا صیغہ بنتا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو کفرہ فعل ماضی، یکفر فعل مضارع، کفرن اس کا مصدر ہے، کفورن بھی مصدر ہے، کفرانن بھی مصدر ہے، مختلف مصادر آتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو کافر ہو جانے، انکار کر دینے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، اس کی نعمتوں کا، کسی چیز کا بھی انکار کرنا، وہ کفر ہے۔ اور بعض اوقات ناشکری یا کفران نعمت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو کفران نعمت کرنا، ناشکری کرنا، یا کسی بات کو چھپا لینا اور ڈھانک لینا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا۔ وکذبوا، یہ واو اگلے جملے کو اس پہلے جملے پر عطف کر رہا ہے، اور کذبوا، یہاں سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ پھر عطف ہے،
یا معطوف ہے، اور معطوف علیہ اس سے پہلے والا جملہ ہے۔ کذبو، انہوں نے جھٹلایا، یہاں پہ بھی ضمیر اس کا مرجع وہی الذین ہے، تو وہی یہاں پہ مراد ہیں۔ ایک بات کفرو میں ان کے متعلق بتائی، یعنی ایک صلہ الذین کا کفرو آ گیا، وہ جملے کی شکل میں صلہ الذین کا بنتا ہے، اور دوسرا صلہ اس کا کذبو بنے گا۔ پہلے بھی ہم کچھ تفصیل پڑھ چکے ہیں، مزید دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس کا مادہ کاف زال با کاذبہ ہے، فعل ماضی کاذبہ اور یکذبو مضارع۔ مختلف مصادر اس کے آتے ہیں، ایک مصدر کاذبن ہے، دوسرا کذبن، کذبتن، کذبتن، کذابن، کذابن، یہ سارے مختلف مصادر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل فعل کاذبہ یکذبو ہے، باب اس کا ضربہ یضربو بنتا ہے۔ تو کاذبہ یکذبو اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، اور اس سے اسم فاعل کاذبہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کاذبن بنتا ہے، کذاب بھی اسی سے بنتا ہے۔ اسی کی زال کو اگر شد کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی دو زال اس میں شامل کر دی جائیں، تو کذبہ فعل بنتا ہے۔ اس کا مضارع یکذبو اور مصدر تکذیباً، تفعیل، باب تفعیل بنتا ہے۔ مصدر کا جو وزن ہوتا ہے وہی باب کا نام ہوتا ہے، تو فے عین لام کاف زے بے کی جگہ پہ اگر رکھ دیں تو تفعیل بنے گا، تو یہ باب تفعیل سے کذبہ یکذبو آئے گا۔ کذاباً بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں کسی اور کو جھوٹا کہنا یا جھٹلانا۔ یہ فرق ہے دونوں باب کے بدلنے سے معنوں میں۔ جب ثلاثی مجرد میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، اور جب باب تفعیل میں یہ مادہ چلا جائے تو معنی ہوتے ہیں کہ کسی اور کو جھوٹا کہنا، جھٹلانا۔ تو اس لحاظ سے کذبہ کے معنی ہیں جھٹلانا۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ بے کے معنی کو کے بنیں گے، آیاتنا ہماری آیتیں۔ تو آیات کا لفظ یہاں پر مضاف ہے، نا مضاف الیہ ضمیر جمع متکلم کے لیے آئی ہے، یا ابھی ہم نے اسی آج کی کلاس میں یا متکلم پڑھی تھی، وہ واحد متکلم کے لیے آتی ہے اور جمع کے لیے نا کا صیغہ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر مجرور ہے، اور آیات کا لفظ جو ہے آیت ان کی جمع ہے، اور بے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اس کی جمع آیت ان کی آیات آئی ہے، یہاں پر آیون بھی آتی ہے۔ اور آیات جب گول تا کو مؤنث سے ہٹا کر اس کی جگہ پہ الف اور لمبی تا لگا دی جائے تو وہ جمع بنتی ہے، اور اس جمع کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو واحد کی شکل ہے تا کے علاوہ وہ پوری کی پوری قائم رہتی ہے، اس میں کوئی حرف کم و بیش نہیں ہوتا، تو اس بنا پر اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے، اور مؤنث کی جمع ہے تو جمع مؤنث سالم۔ تو آیتن اسم ہے جس کے معنی علامت، نشان یا خاص کوئی چیز یا نشان، اس کے لیے آیت بولا جاتا ہے، اور دوسرے معنی ہیں عبرت یا عبرت کا سامان، سامان عبرت، اس کے لیے بھی آیتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت ہو جائے۔ فرعون کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اور تیسرے معنی آیت کے معجزے کے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ابن مریم اور اس کی ماں کو بھی ایک معجزہ بنا دیا تھا۔ تو آیتن معجزے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات ذات کے معنوں میں بھی آیت کا لفظ آتا ہے، جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
قرآن مجید کا ایک جملہ یا چند جملے جن کے آخر میں وقف ہو ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ انہی معنوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ ایک آیت یا ایک جملے کی یا ایک حکم کے بدلے میں ہم نے ایک اور حکم تبدیل کر دیا۔ تو بِآیاتنا یہاں پر نشانات کے معنوں میں یہ آیا ہے ہمارے نشانات کو جنہوں نے جھٹلا دیا۔ اولئک، اب یہاں پہ اسم اشارہ بعید، یہاں سے جواب پہلی بات کا شروع ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، وہی ہیں جو، تو یہ اسم اشارہ بعید ہے، اور آگے جو جملہ، آگے جو الفاظ اس کے ساتھ مل رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ بناتا ہے جس میں اولئک مبتدا ہوگا اور اصحاب النار اس کی خبر بنے گی۔ تو یہ ایک پورا جملہ ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اولئک اسم اشارہ بعید اور مبتدا بن رہا ہے، اصحاب النار اس کی خبر ہے جو مرفوع، دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو اصحاب کا لفظ اسی وجہ سے یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اصحاب یہاں پر مضاف بھی ہے اور اس کے ساتھ النار مضاف الیہ ہے۔ اصحاب النار آگ والے یا آگ میں پڑنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اصحاب مضاف ہے، النار مضاف الیہ ہے، دونوں کا یہ ایک مرکب ہے جو اولئک کی خبر ہے اور خبر مرفوع ہے۔ اصحاب کی بحث کو ہم لیتے ہیں، صاحب کی جمع اصحاب ہے اور یہ اسم ہے، اس کی جمع اصحاب آتی ہے، صحابہ بھی اسی کی جمع ہے، صحاب بھی اسی کی جمع ہے، صحبن بھی، اور صحبتن یا صحبتن بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اور صاحب کے معنی ہوتے ہیں ساتھی یا ہمراہی، دوسرے معنی اس کے آتے ہیں مالک، بعض اوقات صاحب کا لفظ مالک کے لیے بھی آتا ہے، صاحب الشیء، اور حاکم اور منتظم کو بھی صاحب کہا جاتا ہے، اور کسی مسلک کا متبع جو ہے وہ بھی صاحب کہلاتا ہے، جیسے کہیں گے صاحب و ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کا مسلک رکھنے والا، و اصحابہ اسی کے مسلک کے لوگ۔ صاحب الشیء کسی چیز کا مالک ہونا، اس کا ترجمہ بنے گا۔ تو یہ صاحب کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ صاد ہا با، 3 حروف اس کا مادہ ہیں، اور صاحبہ یا صحابو فعل اس سے آئے گا، فعل ماضی صاحبہ، اور فعل مضارع یا صحابو، ہا جو عین کلمہ ہے وہ پہلے میں کسرہ کے ساتھ اور فعل مضارع میں فتح کے ساتھ، اور یہ عالمہ یا علام و باب بنتا ہے، باب اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا جو صاحب کی جمع ہے، لیکن مصدر کے طور پہ صحابتن، صحبتن اور صاحبن اس کے صحابتن اور صحبتن اس کے مصادر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور صاحب الشخصہ، اس کے ساتھ الشخصہ اگر فعل لگایا جائے تو معنی بنیں گے کہ کسی شخص کے ساتھ چمٹ جانا، وہ کسی کے ساتھ چمٹ گیا یا اس سے موافقت اختیار کر لی، اس کے ساتھ معاشرت کرنا، زندگی گزارنا۔ اور اسی سے باب مفعلہ میں اگر صاد کے بعد الف شامل کر کے فعل بنایا جائے تو صاحبہ فعل بنے گا، اور اس کے ساتھ مفعول ہو تو صاحبہ مصاحبتن و صحابن فعل ہوگا، تو اس کے معنی ہوں گے ہم صحبت ہونا یا ساتھ رہنا، ساتھی بننا، صحبت اختیار کرنا۔ تو کم و بیش صاحبہ اور صاحبہ میں ایک جیسے معنی بنتے ہیں، لیکن جو ابواب کے بعض خواص ہیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو صاحبہ کا فاعل ایک آتا ہے اور صاحبہ کے 2 فاعل
دو فریق اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اصحاب النار، اصحاب کا لفظ مضاف ہے، النار مضاف الیہ ہے۔ النار کے معنی آگ کے ہیں، آگ کے ساتھی، آگ والے، آگ میں پڑنے والے، آگ میں رہنے والے۔ النار روشنی دینے